ٹی ایل پی سے ہماری لاکھ مخالفت، لیکن یہ کہنا کہ یہ انڈین ایجنٹ ہے، یہ فورن فنڈنگ کے اوپر چل رہے ہیں، یہ ملک دشمن ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں، یہ تو وہی کچھ ہے جو کچھ آپ کے بارے میں دوسری جماعتیں کہتی ہیں، آپ وہی کارڈ ان کے اوپر کھیل رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط اپروچ ہے، میں بالکل اسے سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب تو ہمیں قرآن اور سنت کی تعلیمات مجبور کر رہی ہیں کہ ہم آپ کا اس حوالے سے کوئی ساتھ نہ دیں، کیونکہ آپ نے عہد توڑا ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور پورا کرو اپنے کیے ہوئے عہد کو۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک قیامت والے دن عہد کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں عہد کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، اور ریاست کا عہد یہ تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اور پھر وہ مسلمان جو ہمیں آئے دن ریاست مدینہ کی باتیں کرے، وہ حکمران جو ہمیں آئے دن قادسیہ اور یرموک کے واقعات سنائے، وہ حکمران جو 2014 کے دھرنوں میں اس طرح کی تقریریں کرے کہ بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ بھی ششدر رہ جائیں کہ دین کے بارے میں اس کا ایسا نالج ہے اور پتہ نہیں یہ کیا کایا کلب کر دے گا آگے۔ اور اب جب وہ حکومت میں آئے ہیں، ان کو اپنے دھرنے یاد نہیں ہے۔ پوری قوم کی اکانومی ان لوگوں نے 2014-15 کے اندر ایک ہنستے بستے ملک کو اجاڑ کے رکھ دیا، صرف یہ کہہ کے کہ جی ہمارا یہ بنیادی حق ہے۔ اچھا، وہ حق اس وقت جو حلال تھا وہ ٹی ایل پی کے لیے اب حرام ہو گیا۔ ٹی ایل پی کے جتنے بھی لوگ ہیں، کیا ہم انہیں نہیں جانتے کہ کون لوگ ہیں؟ اسی ملک کے باشندے ہیں، ان بیچاروں کے ہاتھ میں ڈنڈے زیادہ سے زیادہ ہوتے۔ ہاں، اگر بیچ میں آگے کوئی لوگ ایسے گھس جائیں ان کو بدنام کرنے کے لیے اور وہ اسلحہ اٹھا لیں، وہ الگ بات ہے، ورنہ بریلوی جو مکتب ہے اوورآل یہ نان وائلنٹ تھا۔ جو بند مکتب جو ہے وہ یوز ہوا ہمارے ریاستی اداروں اور امریکہ کے ہاتھوں افغان وار کے چکر میں، اور وہ نان اسٹیٹ ایکٹر بنے۔ بریلویوں میں تو کبھی کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر جماعت اس طرح کی رہی نہیں۔ سعودی عرب آپ چاہے روزہ شریف پہ جا کے صلاۃ السلام عرض کریں، چاہے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر آپ قنوت نازلہ پڑھ لیں، ملک کے حالات اس سے ٹھیک نہیں ہونے جب تک جو سورۃ الانفال میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدل دے۔ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز چاہے ہمارے ریاستی ادارے کریں، کوئی جماعت کرے، میں شروع سے اس کے خلاف۔ میں کہتا ہوں کہ پاکستانی فوج کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے ہاتھ میں اسلحہ ہو یا وہ ڈنڈے کے زور کے اوپر کسی کو منوانے کی کوئی بات کوشش کرے۔ یہ کام ود ان کنٹری جو ہے وہ پولیس کا ہے، اور بارڈرز کے اوپر فوج کا کام۔ فوج کا کام نہیں کہ وہ اندر آ جائے، اور پولیس کا کام نہیں کہ وہ باہر چلی، اور نہ کسی مذہبی جماعت کا کام ہے کہ وہ ہاتھ میں ڈنڈا لے کے لوگوں کو زبردستی منوانے کی کوشش کرے۔ یہ تو بالکل خلاف۔ ایک طرف ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ قومی دھارے میں آئیں، دوسری طرف اگر کوئی جماعت اپنی آپ کو الیکشن کمیشن میں رجسٹر کرواتی ہے، اور ایک پولیٹیکل جماعت ہے جو پاکستان میں 5ویں نمبر پہ آئی ہے ووٹ لینے کے اعتبار سے، اور پنجاب میں 30 نمبر کے اوپر، آپ اسے کالعدم ڈکلیئر کر رہے ہیں، یعنی یہ کون سا راتوں رات آپ لوگوں نے فیصلہ کر دیا؟ میں نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی۔ یہ وہ جماعتیں نہیں ہیں جن کے خلاف آپ لوگ رد الفساد یا ضرب عزب لڑ رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ۔ ضرب عزب اور رد الفساد کی جو برکات پاکستانی فوج کی قربانیاں اور عوام الناس کی اس سے بھی زیادہ قربانیوں کی وجہ سے ہم نے حاصل کی تھی، وہ ساری اب یہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائیں گی۔ آپ نے ایک نیا ماس کھول۔ میں پرسنلی خود اس حق میں نہیں ہوں کہ پاکستان جب تک مضبوط نہیں ہو جاتا ہمیں کوئی ایسا پنگا نہیں لینا چاہیے کہ ایف اے ٹی ایف کی تلوار ہمارے اوپر آ کے لگے یا ہم پر کوئی اقتصادی پابندیاں لگے۔ کل تک ہمیں عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کرنے کا بھاشن دینے والے لوگ، اب ان کو نہیں خیال آ رہا کہ ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ کیا، کس قانون کے تحت آپ لوگوں نے اس بندے کو پکڑا ہوا ہے۔ آپ اس کو یہ سمجھ رہے تھے کہ اسے پکڑ کے ہم اس ریولوشن جو یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو کنٹرول کر لیں گے، وہ تو آپ نے زیادہ بگاڑ دیا، اس کی بجائے وہ باہر ہوتے ہیں نا۔ اب آپ نے ان کے غصے کو ایڈ فیول ٹو فائر کر دیا، جلتی پہ تیل کا کام کر دیا آپ نے۔ ایک تو ان کا لیڈر پکڑا، انہوں نے کہا جی ہم اس کو چھڑوائیں گے نہیں، آپ نے 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ بات کریں کہ آپ نے جو فرانس کے سفیر کو نکالنا تھا وہ آپ نکالیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں ہمارے علماء کی مجرمانہ خاموشی، کوئی بھی سپیکر اس وقت